حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جو بنایا اور ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا، اس کا ایک مقصد بتایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کل من علیہا فان، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان سب کو فنا ہونا ہے۔ اب آیا کہ ایک انسان جس کی زندگی جتنی متعین ہے وہ اپنی زندگی یہاں پر جیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے، اب فانی ہونے کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہوگی، اس زندگی کے بارے میں ہم کتنی فکر کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم کتنی محنت اور مشقت کر رہے ہیں اس دنیا کی عارضی زندگی میں۔ اگر غور کر لیا جائے تو ایک انسان جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اگر وہ سامنے یہ رکھے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک ایسی دنیا میں جانا ہے جو ہمیشہ ہمیش کی دنیا ہوگی، اگر وہ یہ تصور کرے اور یہ خیال رکھتے ہوئے اس دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی گزارے نا، تو یقیناً وہ تمام طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ لیکن جب ایک انسان ان ساری چیزوں کو بھولا دے اور اس کا مقصد صرف دنیا ہی ہو جائے، دنیا کی کامیابی، دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کے اندر نام اور شہرت کما لینا، یہ صرف اور صرف دنیا کے بارے میں ہی جب وہ سوچنا شروع کر دے، تو حال یہ ہوتا ہے کہ اسے دنیا تو ملتی ہے لیکن وہ چیز نہیں ملے گی جسے ہمیشہ ہمیش اسے چاہیے تھی، اور جو زندگی اسے ہمیشہ ہمیش جینا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا جو موضوع ہے وہ بخاری اور مسلم شریف کی ایک بہت ہی مشہور حدیث، جس کا عنوان اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سایہ پانا۔ پچھلے جمعہ میں جو باتیں ہمارے سامنے عرض ہوئی تھیں، اگر وہ ہمارے ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں بھی وہ باتیں ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک وہ دن جس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بھیانک دن کہا، جس دن کے بارے میں تمام کے تمام لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم انسان بلکہ بڑے سے بڑے نبی اور بڑے سے بڑے عہدہ دار، یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ اس دنیا کے اندر جن کی شہرت کا ڈنکا بجتا تھا، وہ لوگ بھی اس دن پریشان ہو جائیں گے۔ اور وہ دن کون سا ہوگا کہ جب روح میں، یا اسی طرح سے ہماری جو روح نکل جائے گی نا اور سور میں پھونک مار دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، تو ہم تمام لوگوں کو اپنی اوقات معلوم ہو جائے گی۔ اگر وہ غور کر لیا جائے تو وہ دن کتنا بھیانک ہوگا کہ اس دن ایک انسان سے سورج جو ہے 1 میل کے قریب ہوگا۔ آج دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، سورج ہم سے کتنی اونچائی پر ہے، لیکن پھر بھی ہم انسان اس کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتے۔ تھوڑی سی اگر گرمی شروع ہو جائے تو ہم اور آپ لوگ بے چین ہو جایا کرتے، ہم اور آپ کا عقل کام نہیں کرتا۔ لیکن اس وقت کا تصور کریے اور سوچئے کہ جب ایک انسان سے 1 میل کے اوپر جو سورج ہے وہ ہوگا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا، جس کی
پیاس اور گرمی ایک انسان برداشت نہیں کر پائے گا، اس دنیا کے اندر ایک انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے، تو اس وقت کا حال کیا ہوگا جس دن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایک انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے خود کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کونکھ تک، یا پھر کسی کو پسینہ جو ہے اپنی لگام کی طرح ہوگا۔ اب ایک انسان یہ تصور کرے کہ ہمیں تھوڑی سی گرمی اس دنیا کے اندر جو برداشت نہیں ہوتی ہے نا، اس وقت جب ایک انسان خود کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی؟ اب اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک انسان کے لیے یہ دن کتنا بھیانک ہے، کیسا ہوگا یہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کی کچھ خصوصیت ہوگی اور ان کے کچھ اعمال ایسے ہوں گے کہ جن اعمال کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے، اور جن کی وجہ سے، جن اعمال کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں یا پھر ان کی خاصیت کیا ہے، اور یہ جاننے کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پڑھتے تو سب کچھ ہیں، سنتے تو سب کچھ ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان میں اگر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اس سے پہلے آپ یہ جانتے ہوئے چلیے کہ اس دن نا بھیانک وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن اتنا بھیانک ہوگا نا کہ ایک بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ایک باپ اپنے باپ سے، ایک بیٹا اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا، ایک دوست سے دور بھاگے گا۔ اس وقت کا آپ تصور کریے، ایک ماں جو ہے اپنی دودھ پلاتے ہوئے بچے سے دور بھاگے گی، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی یہی چاہے گا کہ بھائی دنیا کیا ہے، دنیا کے لوگ کیا تھے، ہمارا باپ کیا ہے، بھائی کیا ہے، وہ سب کو چھوڑو، ہم کیسے کامیاب ہو جائیں، یہ ہمیں تصور کرنا۔ اور اس کا اندازہ آپ اس وقت لگا سکتے ہیں اس دنیا میں جب کبھی زلزلہ آتا ہے، یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ جب کہیں پر آگ لگتی ہے، یا پھر یوں کہہ لیا جائے جہاں پر سیلاب آتا ہے، جہاں پر ایک انسان کو اپنے سامنے موت آتی دکھائی دیتی ہے، تو اس وقت وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا، یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی میرا باپ کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، بھائی کہاں ہے، سارے لوگوں کو چھوڑو، مجھے اپنی پڑی ہے، اپنی جان کسی طرح سے بچا لینی۔ اس زلزلے کے موقع پر دیکھا گیا کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے اپنی گود میں اپنے بچے کو لیے بیٹھے تھے، لیکن زلزلہ آیا تو بچے کو وہاں پر رکھ کر خود نکل کر بھاگ لیے گھر سے، بچے کو وہاں پر چھوڑ دیا، ماؤں نے اپنے دودھ پلاتے بچے سے دور بھاگ گئی۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو اس دن بھیانک جو ہوگی، یہ دن کی اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے۔ الغرض کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یہ جو دن ہے نا بہت بھیانک ہوگا۔ اب اسی طرح سے یہ دیکھتے ہیں جو 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الامام عادل، عادل امام، حکمران یا حاکم ایسا ہو جو انصاف کرنے والا ہو، جو اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کرنے والا ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جاہ و منصب دیا ہو تو وہ اس کا غلط استعمال نہ کرنے والا ہو، اور جب اسے دو لوگوں کے درمیان بلایا جائے انصاف کرنے کے لیے، دو لوگوں میں جب اختلاف ہو جائے اور اس کو بلایا جائے سمجھوتا کرانے کے لیے، تو وہ اس میں منہ دیکھی ہوئی بات نہ کرے، بلکہ وہ انصاف کا معاملہ رکھے، چاہے کوئی کتنا بڑا ہو یا پھر کوئی کتنا چھوٹا ہو، ان ساری چیزوں کو بغیر دیکھے ہوئے وہ یہ دیکھے کہ اصل مسئلہ کیا تھا اور اس میں حق پر کون ہے۔ اگر وہ انصاف کرنے والا ہے، اگر وہ اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے والا نہیں ہے، تو یقیناً اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا۔ لیکن وہیں پر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو حدیث جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ما من عبد یسترعیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جسے کوئی کسی چیز کی ذمہ داری مل گئی اور ذمہ داری ملنے کے بعد یسترعیہ یموت یوم یموت وہو غاش، وہ اپنی اس رعایا کے ساتھ موت تک گویا کہ دھوکہ دھڑی کرتا رہا، تو اب اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی، ذمہ دار بنایا اور وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ماتحت میں تھے ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتا رہا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ نے کہا کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جنت اللہ نے حرام کر دی۔ آپ یہ معمولی چیز نہ سمجھیے، کسی کے درمیان انصاف کرنا، آج جو بات ہوتی ہے نا، لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں لوگوں کے درمیان انصاف کرنے، اپنے گھر کا معاملہ، اپنے گھر کا مسئلہ، اپنے گھر کی باتیں سمجھوتا نہیں کر پاتے، دوسروں کے مسائل میں بہت انہیں آ پڑی ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں فیصلہ کرنے، معلوم یہ ہوا حقیقت پتہ نہیں ہوتی، اور منہ دیکھ کر، اپنی دوست احباب دیکھ کر لوگ دوسروں کے سامنے فیصلے کرتے ہیں، اور بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو غلط فیصلہ ہے۔ تو ایسا اگر کسی نے کیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دی ہے، یہ چیز انسان سوچ کر رکھے اپنے ذہن میں۔ دوسری جو قسم کے لوگ ہوں گے وہ ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وہ بھی جوانی کے اندر، آج کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا نوجوان اللہ کی عبادت سے کتنا دور جا چکا ہے یہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہماری جو عبادت ہے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بھائی ہم جمعہ کے اندر آ گئے، ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھ لی، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس عبادت کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو جنت میں لے کر چلے جائیں گے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہی عبادت جس عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں، یہ عبادت جو صرف ہفتے کی 2 رکعت یا ہفتے میں ایک دن آ کر 2 رکعت پڑھ لینا، یہ تصور کرنا کہ اس عبادت کے ذریعے سے ہمیں جنت مل جائے گی، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ اصل تو نوجوان وہ ہے کہ جو اپنی جوانی کو دیوانی نہ بنائے، اصل نوجوان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو لگا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جب اس کے دل کے اندر ہوگا تو یقیناً وہ اپنے آپ کو مسجد و مدارس سے جوڑے گا، مسجدوں میں جا کر وہ حاضری دے گا، نمازوں کی اسے فکر ہوگی۔ لیکن اگر وہی شخص جس کے دل سے، جس کے ذہن و دماغ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے، پھر یقیناً اس انسان سے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر 5 چیزیں تمہیں ملی ہیں تو تم یہ سمجھ لو کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس نعمت کو تم یوں ہی ضائع اور برباد نہ ہونے دو۔ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو چیز یہ فرمائی وہ یہ کہا کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر اسے نوجوانی ملی ہے،
جوان ہے وہ، اس کے اندر ایک انسان کے اندر طاقت و قوت ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے میرے اوپر۔ اللہ رب العزت نے ہمیں طاقتور بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، تو آج اپنی اس جوانی میں اللہ کی عبادت کر لیجئے، ورنہ پھر کیا پتا کہ ایک انسان جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے بعد ایسی عبادتیں جو دیکھنے کے لائق نہیں رہ جاتی۔ ایک انسان جوانی کو دیوانی بنا بیٹھا تھا، جوانی میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یاد نہیں آیا، جوانی میں اسے عبادت کرنی یاد نہیں آئی، جب وہ بڑھاپے میں پہنچا، جب اس کے ہاتھ پیر نے اسے جواب دے دیا، جب اس کی آنکھوں نے اسے جواب دے دیا، اسے دکھائی نہیں دیتا، اسے چلنا نہیں آتا، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے پر اپنی آپ کو قادر کر لیا، ایسی حالت میں وہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے آتا۔ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کہیں کا نہیں ہوتا تو وہ آ کر مسجد میں پڑا رہتا، جب کہیں کے نہیں ہوتے، ہر طرح سے آپ مایوس ہو چکے ہیں، آپ کسی لائق نہیں بچے ہیں، تب اس وقت آپ کو یاد آتی ہے کہ چلو اللہ کی عبادت ہی کر لیا جائے۔ ایسی عبادت اور جوانی کی عبادت میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، اور یقیناً اسی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، یہ صحت جو ہے نا، ایک انسان تندرست ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تم غنیمت سمجھ لو، اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی بیماری لاحق ہو جائے۔ آج تم چل پھر سکتے ہو، اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی ایسی بیماری لگے کہ تم چلنا اپنے آپ کے لیے دشوار سمجھنے لگو، تو گویا کہ اگر تمہیں صحت ملی ہے تو تم یہ غور کر لینا کہ یہ صحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح سے جوانی کو بڑھاپا، ہر کسی کو بڑھاپا آنا ہے، اگر دنیا کے اندر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، ہمیں بڑھاپا آئے گا، اور پھر اسی طرح سے آپ اگر فارغ ہیں تو آپ اس فراغت کو بھی غنیمت سمجھیے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، اتنا نوازا ہے نا، کہ ہم اتنے مشغول ہیں، اللہ کے لیے ہمیں وقت نکالنا مشکل ہے، اللہ کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو یقین مانیے کہ ہم خوش نصیب ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں۔ تو ایک انسان جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارے، اور وہ نوجوان، جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت جوانی کی عبادت بہت پسند کرتا ہے، اور ایسی حال میں کہ جب ایک نوجوان اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوتا، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کے اندر ساری طاقتیں تھی، طاقت تھی کہ اگر یہ چاہتا تو غلط کر سکتا تھا، طاقت اتنی تھی کہ اگر یہ چاہتا تو مسجد نہ آتا، لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کے ڈر سے، میرے ڈر سے وہ مسجد کے اندر آیا ہے عبادت کرنے۔ ایسی عبادتیں کہاں ملتی ہیں؟ ایسی عبادت کے مواقع کہاں ملتے ہیں میرے بھائی؟ اگر آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوان بنایا ہے، ہمارے جسموں کے اندر طاقت ہے، تو ہم اپنی اس جوانی کو یوں ہی ضائع اور برباد نہ ہونے دیں۔ تیسری جو چیز دیکھتے ہیں، رجل قلبه معلق فی المساجد، ایک وہ شخص جس کا دل جو ہے وہ مساجد سے لٹکا ہوا ہو۔ ایک انسان جب آ کر ایک وقت کی نماز پڑھ لے تو اسے مسجد سے نکلتے ہی دوسری نماز کے لیے فکر ہو جائے، وہ فکر مند رہے کہ ہم نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے تو ہمیں عصر پڑھنی، اگر ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے تو ہمیں مغرب پڑھنی۔ گویا کہ اس انسان کا ذہن جو ہے، دل جو ہے، وہ مکمل طور پر مسجد سے لگا ہوا ہو۔ مسجد سے لگا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان مسجد کو سونے کے لیے بنا لے، مسجد میں آنا، سونا، کھانا وہی کر لینا بس، بلکہ ایک انسان کو نماز کی تڑپ ہونی چاہیے۔ کہیں بھی ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، کسی بھی حال میں ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ ہمیں مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرنی۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے لیے مساجد میں نہیں آ سکتے، ہمیں وقت نہیں مل سکتا، ہم کس لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ آج تو ہمیں فجر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، دن میں ہم مشغول رہتے ہیں، ہمیں شام میں جب ہمیں فرصت ہوتی ہے تب تو ہم مسجد میں آ سکتے ہیں نا، تب تو ہم کم سے کم اگر چاہ لیں تو ایک بار دو بار ہم دن میں مسجد میں حاضری دے ہی سکتے ہیں نا۔
لیکن کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر سے احساس مر جائے، اس کا دل مردہ ہو جائے، تو اس کے سامنے کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ شرم آتی ہے کہ جب لوگوں کو دیکھ لیا جائے، جمعے میں اتنی تعداد ہوتی ہے اور نمازوں میں 2 شام، شرم آتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حال وہی ہے کہ ہمارے اندر سے ہماری جو ضمیر ہے ہمیں جھجوڑتی نہیں۔ ہماری ضمیر اگر کہہ لیا جائے تو مردہ ہو چکی ہے، کتنا بھی کہا جائے، کتنا بھی سنا جائے، فرق پڑنے والا نہیں۔ تو ایک انسان جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہے، اس کو یہ احساس ہو کہ بھائی ہمیں نماز پڑھنی، ظہر میں نہیں جا سکے تو ہمیں عصر میں جانا ہے، عصر میں نہیں جا سکے مغرب میں جانا ہے، اگر نہیں جا سکے تو ہمیں فجر میں جانا ہی جانا ہے، اپنی نیند کو قربان کرنی ہے، ہمیں فجر میں حاضری دینی ہے، مسجد میں تو دینی ہے۔ اگر چاہ لے انسان، کیا نہیں ہوتا جی، کیا نہیں ہم کر سکتے؟ اگر چاہ لے، ٹھان لے، کوشش کر لیں تو ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہیں۔ ہم اپنی مشغولیت سے وقت نکال سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس مسجد میں، اس اللہ کے گھر میں آ کر عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم ٹھان نہیں لیں گے، جب تک ہم یہ مکمل طور پر عہد نہیں کر لیں گے کہ ہمیں مسجد میں آنا ہے، تب تک حال وہی ہوگا کہ چلو دیکھا جائے گا۔ اور جب دیکھا جائے گا تو کب دیکھا جائے گا؟ کبھی ہم نے تصور کیا ہے؟ آج جو ہر بات میں کہتے ہیں عالم صاحب دیکھا جائے گا، تو ابھی زندگی بہت پڑی ہے، کب دیکھا جائے گا؟ جب ہماری جسم سے روح نکل جائے گی تب دیکھا جائے گا، جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تب دیکھا جائے گا، یا یوں ہمارے جسموں کو جب قبر میں کیڑے کھانا شروع کر دیں گے تب دیکھا جائے گا؟ کب دیکھا جائے گا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ تو یہ دیکھا جائے گا، یہ الفاظ کہیں آپ چھوڑ دیجیے، بلکہ آپ عہد کریے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھروں کو ہم آباد کریں گے۔ اللہ کے ان گھروں کو آباد کرو میرے بھائی، ورنہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجد بنا لینا یہ کمال نہیں، بلکہ مسجد کو آباد کر لینا یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہے۔ اس سے اور آگے اگر دیکھتے ہیں، چوتھی قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، وہ 2 نوجوان جو آپس میں محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے، اور جب وہ ملتے ہوں تو اللہ کے لیے ملتے ہوں، اور جب جدا ہوتے ہوں تو اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، اور ایسے لوگوں کو میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جس کے عرش کے علاوہ کوئی اور دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ تو گویا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ پھر اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں، 5ویں جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جسے کسی منصب اور خوبصورت عورت نے اسے دعوت دی ہو زنا کی، یا غلط کام کرنے کی اسے دعوت دی ہو، اور اس نے یہ کہا ہو کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ آج کے اس معاشرے میں ایک تو یہ چیز کہ منصب والی ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، اس کے پاس عہدے ہوں، وہ اسی طرح سے شہرت اور مقام والی ہو، اور پھر اسی طرح سے خوبصورت ہو، اس نے یہ دعوت دی ہو کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ غلط کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک انسان تنہائی میں اپنے آپ سے یہ کہے کہ بھائی دیکھو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا، اگر میں یہ کام کر لیا تو یقیناً اللہ کے یہاں ہمارے لیے رسوائی ہے۔ اب اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں تو ایک انسان تمام لوگوں کے ساتھ رہ کر برائی سے بچ جانا یہ کمال کی بات نہیں، ورنہ لوگ تو ایسی حالت میں تمام لوگوں کے سامنے برائی کرنے سے بچتے ہی ہیں، لیکن جب ایک انسان تنہائی میں ہو، جب اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، نہ اس کو سننے والا جاننے والا ہو، اور ایسی حالت میں اسے غلط کام کی طرف بلایا جا رہا ہو، ایسی حالت میں وہ یہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کسی انسان سے نہیں ڈرتا، میں کسی انسان کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن یہ سمجھتا ہوں کوئی انسان دیکھے نہ دیکھے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جو دیکھ رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے یہاں ہمیں نادم اور شرمندہ نہیں ہونا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا یہ کام۔ تو گویا کہ ایسے حال میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے، اور یوں ہی اگر کہتے ہیں نا مواقع نہ ملنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن موقع ملنے کے بعد
اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے اگر اور آگے دیکھتے ہیں تو پھر ایک قسم جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک وہ شخص جو صدقہ دیتا ہو، اور صدقہ جو کر رہا ہو وہ اس طرح سے کرتا ہو کہ وہ داہنے ہاتھ سے دیتا ہو تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوتی ہو، اس کے اندر ریا نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کرتا ہو۔ اور دکھاوے کے لیے اگر ہم نے کوئی بھی کام کیا، صدقہ دیا، کچھ بھی کیا، تو گویا کہ یہ کوئی ہمیں اس سے فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ آج تو اگر غور کر لیا جائے تو ہر کام میں ہمارا تو دکھاوا ہی ہوتا نا۔ ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے اس میں بھی دکھاوا ہوتا ہے، ایک انسان اگر دوسری چیزیں خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں اس پر بھی دکھاوا۔ اور اگر غور کر لیا جائے تو بہت کم ہی ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان دکھاوے سے بچتا ہے۔ اور یہی نہیں، لوگ تو حرم کے اندر جا کر وہاں پر بھی لوگ دکھاوے کرتے ہیں، تو دکھاوے لوگ کرتے ہیں۔ دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ جو بھی کیا جائے، جو خرچ کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، وہ اس طرح سے کیا جائے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں بائیں ہاتھ کو خبر نہ چلے، پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا دیا ہے۔ آج تو اگر ہم مسجد میں اگر کچھ پیسے ڈالتے ہیں وہ بھی اس طرح ڈالتے ہیں، لوگ دیکھیں، دیکھ کر کہیں گے دیکھو فلاں نے اتنا روپیہ ڈالا ہے۔ یہ بھی ایک ریا ہے، یہ بھی ایک ریاکاری ہے، ایک دکھاوا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو دکھا کر نہیں دے رہے ہیں، اگر دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر خالص کر کے آپ خرچ کرتے ہیں تو یقیناً اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ لیکن اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو دکھا کر آپ نے خرچ کیا ہے، اس کے خرچ کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اور اسی طرح سے آخری جو قسم ہے، جو 7ویں قسم ہے، کہ ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، تنہائی میں جب ذکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں جو ہے رو پڑے، اس کی آنکھیں رو پڑے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر ڈرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر ایک انسان جب تنہائی میں ہو اور ایسی حالت میں کہ گناہ اس کے سامنے ہو، اور ایسی حالت میں کہ وہ ساری چیزیں کر سکتا ہے، لیکن جب اس حال میں یہ دیکھے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا، اور اسی طرح سے جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائیں، جب اس کے سامنے دین اور اسلام کی بات کی جائے تو اس کے دل جو ہیں ڈر جایا کرتے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور نہ جانے کتنے ایسے بے شمار شخصیتیں آپ کو ملیں گی کہ جنہوں نے جب قرآن کو پڑھا، اس کی عبارت کو اگر سمجھنے والے ہیں تو عربی عبارت کو پڑھ پڑھ کر لوگ اس قدر روتے ہیں کہ ان کے آنسو رکتے نہیں ہیں ان کے آنسو۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے جو انسان رو پڑے، جس کی آنکھوں سے اگر آنسو نکلتے ہیں تو یہ معمولی آنسو نہیں بلکہ موتی ہوتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ الغرض کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اب ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم اور آپ غور کریں اور اپنے بارے میں سوچیں۔ یہ 7 قسمیں جو ہم نے سنی نا، ان 7 قسموں میں کوئی ایک ایسی قسم ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی، کوئی ایسی ایک قسم ہے کہ جس میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اگر اس میں ایک قسم بھی ہمارے اندر پائی جاتی تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہوا ان 7 قسموں میں سے ایک بھی قسم ہمارے اندر نہیں پائی گئی تو آپ یاد رکھیے اللہ کے عذاب سے بچنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دینا اپنی اس جوانی کا اور اپنی اس زندگی جو گزار رہے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دنیا میں جو بہت بولنے والے ہیں نا، جو اپنی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں، اللہ کے حضور ان کی یہ زبان ہل نہیں پائے گی، جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ خلاصہ کلام میرا یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں میں کم سے کم کوئی تو ایسی چیز ہو جو ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جس کے ذریعے سے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عرش کے سائے کے مستحق ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اس سائے میں رکھ لے۔
آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی جو 7 قسمیں ہم نے سنی ہیں اس میں سے کوئی ایک بھی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اندر ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں اللہ کو ان غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے ہم سے کبھی کبھار کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ اللہ ہم انسان ہیں لیکن اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ جانے انجانے میں جو کچھ بھی غلطیاں ہم سے ہوئی اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تیرے اس گھر میں بیٹھ کر کے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ تیرے اس گھر کے اندر بیٹھ کر ہم یہ عہد کرتے ہیں سچے دل سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جہاں بھی رہیں گے جس حال میں رہیں گے اللہ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم تیرے اس گھر کے اندر آ کر اللہ تیری عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے۔ اللہ رب العزت جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ مسلمان بھائی جو جہاں بھی ہیں جس حال میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ مسلمان بھائی بالخصوص اہل فلسطین جن کے بچے نونہال جو آج اگر دیکھا جائے تو پریشان ہے، پریشانی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح سے ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العزت تو غیبی طور پر ان کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی خوشیاں انہیں دوبارہ لوٹا دے۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہو تو ان کے عذاب کو دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگ جو جائز خواہشات اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان خواہشوں کو پوری فرما۔ اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہے ایمان اور اسلام پر زندہ رہے اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔